حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. اصحاب الکہف جو ہے نا یہ انسانی ہسٹری میں یونیک پرسنالٹیز ہیں. پیغمبر بھی نہیں تھے, پیغمبر کے اصحاب بھی نہیں تھے, اور پیغمبر کے تابعین بھی شاید نہ ہوں, تبع تابعین میں سے ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے. لیکن اللہ نے ان کے ساتھ وہ معجزہ کیا جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں کیا. یاران غار 20 سال سے اپنے محبوب کی عنایت کے سائے میں سو رہے ہیں. جس طرح غار کے باہر کی دنیا ان سے بے خبر ہے, وہ بھی غار کے باہر کی دنیا سے اور جو کچھ تقدیر لکھ رہی ہے اس سے بے خبر ہے. تو یہ اصحاب الکہف چند نوجوان تھے, توحید کی دعوت انہوں نے قبول کی. بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تیری عبادت نہیں کریں گے. کوئی خدا سوائے خالق زمین و آسمان کے اس عالم میں وجود نہیں رکھتا. کیونکہ رومن امپائر میں اس وقت بت پرستی تھی اور اس ایمپرر کو خدا مانا جاتا تھا. انہوں نے کہا تو بھی ہماری طرح کا انسان ہے, اپنے آپ کو نیند سے, کھانے پینے سے آزاد نہیں کر سکتا, ہم تیری عبادت کیوں کریں, ہم اس رب کی بات کریں گے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. شہنشاہ بھی ہم لوگوں کی طرح ایک انسان ہے, اس سے زیادہ نہیں. شہنشاہ والا, آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کی پروردگاری آپ کو سپرد کی گئی ہے, تو کیا اپنے آپ کو کھانے اور سونے سے بے نیاز کر سکتے ہیں یا اپنی موت کو ٹال سکتے ہیں؟ پھر پرسیکیوشن شروع ہوگی. اچھا ہے یہ ایلیٹ کلاس سے تھے, شاہی فیملی سے تعلق رکھنے والے, یعنی یہ لوگ تھے. پھر ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ پہاڑ میں جا کے پناہ لیتے ہیں تاکہ ہم ان کے ظلم و ستم سے بچ سکیں. تو یہ ایک پہاڑ پہ چلے گئے, ایک غار میں. جب کہ خدا کے سوا دوسروں کی پرستش کرنے والی قوم سے تم نے دوری اختیار کر لی ہے, میں بشارت دیتا ہوں کہ غار میں پناہ حاصل کرو تاکہ تمہارا پروردگار اپنی رحمت تم پر سایہ فگن کر دے اور تمہاری مشکل آسان ہو. یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے انہوں نے غار میں پناہ لی, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نے وہاں پہ تھپکی دے کے سلا دیا. ہائے ہائے ہائے, اللہ نے کہا میں نے تھپکی دی ان کو, ان کے کانوں پہ تھپکی دی, سو گئے. کتنی نیند آ رہی ہے, نہیں معلوم صرف میں تھکا ہوں یا آپ سب کا بھی یہی حال ہے. میں نے اپنی پلکوں کو زبردستی کھول رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کی کروٹیں بھی بدلا دیتے تھے, بیڈ سول نہ ان کو ہو جائے. کروٹ بھی اللہ خود بدلاتا تھا. ظاہر ہے ایک جگہ لیٹے رہیں گے تو, حالانکہ یہ بھی معجزہ ہو سکتا تھا کہ لیٹے رہیں اور کچھ بھی نہ ہو, لیکن فزیکل فنومینا بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور اللہ نے فرمایا اس غار کا دہانہ ایسا تھا کہ ڈائریکٹ سورج کی روشنی نہیں آتی تھی, ٹیوب لائٹ آتی تھی. یعنی اس کا دہانہ آپ سمجھ لیں نارتھ کی طرف تھا, تو سورج یہاں سے ہوتا ہوا ادھر چلا جاتا تھا. انڈائریکٹ لائٹ آتی تھی, ڈائریکٹ لائٹ بھی نہیں آتی تھی. وہ سوئے رہے. اور اللہ تعالیٰ ماتا ہے 300 سال 309 سال تک, یعنی لیونر کیلنڈر کے مطابق, اور سولر کیلنڈر کے مطابق 300 سال بنتے ہیں, وہ سوئے رہے. تم نے ان کو بیدار سمجھا جبکہ وہ سو رہے تھے, اور ہم کبھی دائیں اور کبھی بائیں طرف ان کی کروٹیں بدلوا دیتے ہیں. اور پھر میں ان کا ایک کتا ہے جو اس غار کے دہانے پر ہے, اور اس کی اتنی ہیبت ہے کہ اگر کوئی یعنی غار کے دہانے پہ جائے بھی نا تو اس کتے سے وحشت کھا کے وہ بھاگ جائے. وہ حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے. اب وہ کتا بھی ایسا تھا کہ وہ ایک جگہ تھا, بس اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سلا دیا, لیکن اس کا روب ایسا تھا کہ کوئی اس غار کے قریب بھی نہیں جاتا تھا, اگر کوئی بولا بٹکا وہاں پہ پہنچ بھی جائے. لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. جس کسی نے بھی ان کو دیکھا ان سے گریزاں ہوا,
اور ان کی ہیبت سے بہت خوف زدہ ہوا. ورنہ تو جب تک سارے غار نہ جج کیے جائیں پتہ نہیں چل سکتا. اور پھر کافروں نے یہ کیا کہ ان کے ناموں کی تختیاں لکھ کے ان کے اوپر سزا جو تھی وہ ایک تختی رقیم اسے کہا جاتا ہے, اصحاب الرقیم بھی انہیں کہا جاتا ہے عربی میں. اس غار کا منہ بند کر کے وہاں پہ رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. وقت کے ساتھ ساتھ شکست و ریخ ہونا شروع ہوا, وہاں سے راستہ کھل گیا. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی دوران رومن امپائر کا جو کانسٹنٹائن II تھا نا 337 عیسوی میں, اس نے مرتے مرتے عیسائیت قبول کر لی. اب عیسائیت قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پوری رعایا نے عیسائیت قبول کر لی, پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی. اس وقت مسلمان, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد, ورنہ ان 300 سالوں میں عیسائیوں نے بڑے ظلم اٹھائے ہیں ان بت پرستوں کے ہاتھ, وہ تو ایک پوری داستان ہے. تو اب وہ جب اٹھے تو وہ آپس میں کلام کرنے شروع ہو گئے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں, دن یا دن کا کچھ حصہ. ان کو آئیڈیا نہیں ہوا کیونکہ علم غیب نہیں تھا اس زمانے میں ہوتا. ہم لوگ تقریباً کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ آدھا دن تو گزر چکا ہے, لیکن میرے خیال میں ہم آدھے دن سے زیادہ نہیں سوئے. 2-3 گھنٹے کی نیند سے تو اتنا بھوکا نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو بھوک نہیں لگ رہی؟ کیوں نہیں, اب تک مجھے اتنی زیادہ بھوک نہیں لگی تھی. اب اٹھے تو انہوں نے خیر آپس میں کیا, پھر انہوں نے کہا چلے ایک بندے کو بھیجتے ہیں. اب جیسے اچھا 300 سال بھوک نہیں لگی, اٹھے تو بھوک لگ گئی, تقاضے شروع. وہ معجزانہ طور پہ سوئے ہوئے تھے, تو انہوں نے وہ اشرفیاں دے کے ایک بندے کو بھیجا اور کہا دیکھنا کوئی پاکیزہ مال لے کے آنا ہے, کوئی ہم تو حرام کا کوئی مال نہیں کھائیں گے. شریعت ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہ کا دور ہے, چھپ چھپا کے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سر 300 سال گزر چکے ہیں اور رومن امپائر جو ہے وہ ان کا دین وہی ہے جو ان کا دین ہو چکا ہے. اب وہاں جب پہنچے تو وہاں انہوں نے حالات بدلے ہوئے دیکھے. کسی دکان سے وہ خریداری کرنے لگے تو وہ جب اس نے پرانے زمانے کے سکے دیکھے, اس نے کہا لگتا ہے کہ اس بندے کے ہاتھ کو خزانہ لگ گیا. شور مچ گیا, اس کو پکڑ کے لے گئے. ہماری قسمت جاگ گئی ہے, اس اجنبی کو خزانہ مل گیا ہے. تو آہستہ آہستہ پھر ان کی حقیقت کھل گئی کہ یار یہ تو وہ لوگ ہیں. پتہ تھا ان کو کہ اس طرح 7 سلیپر کسی غار میں سوئے ہوئے ہیں, تو وہ تو پھر وہاں کے اولیاء اللہ ڈکلیئر ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس واقعے کے ذریعے ہم نے ان لوگوں کا ایمان بھی مضبوط کیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے, کیونکہ اس حوالے سے کوسچن شروع ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے اٹھائے گا؟ یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ 300 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. اس کے بعد پھر صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ لوگوں نے یعنی ارادہ کیے. بعض لوگوں نے کہا کہ اس پہ ہم مسجد بنائیں گے, یہ کریں گے. بعض نے کہا یہ کریں گے. بہرحال ان کی غالب اکثریت انہی کی تھی جنہوں نے اس پہ مسجد بنا لی, جس سے وہ مزارات پہ مسجد کا ثبوت بھی لیتے ہیں. اور اس پہ میں نے کلپ ریکارڈ کرا کے اس کا جواب بھی دیا. آج میں اس مزے کو تیکھا نہیں کرنا چاہتا, اس ٹاپک کو میں چھوڑتا ہوں. بہرحال پھر انہوں نے کہا دعا کی. قرآن میں تو بس اتنا ہی ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر وہاں سے روح نکال لی, فوت ہو گئے. یاران غار مر گئے, مردان خدا مر گئے. کیا کہا؟ اولیاء اللہ چل بسے.